بالخصوص نوجوانوں سے میں ایک بہت اہم مسئلے پر آج آپ کو کچھ ضروری باتیں آپ تک پہنچانے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ اللہ رب العزت اپنے حبیب پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم کے صدقے ماہ رمضان المبارک کی مقدس راتوں اور ان ایام کے طفیل مجھے اور آپ سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دین سے ہماری گہری لگاؤ اور محبت کرنے کا جذبہ عطا فرمائے۔ محترم حضرات، آپ کو معلوم ہے کہ ماہ رمضان المبارک کا یہ آخری عشرہ اور اس کا کل آخری دن ہے۔ آج آخری رات ہے، کل آخری دن ہے۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہم لوگ پیر کو عید الفطر منانے جا رہے ہیں۔ عید کے معنی ہیں ڈکشنریوں میں خوشی کو لوٹ کر کے آنا، یعنی بار بار خوشی آنا، اس کو کہتے ہیں عید۔ مگر اس بار کی عید ہمارے لیے خوشیاں کم، غم زیادہ لے کر آئی ہے، اس لیے کہ خوشی وہ مناتا ہے جس کے گھر میں کوئی حادثہ نہ پیش آیا ہو۔ آج اسلام ایک گھر ہے اور اس کے ماننے والے سب آپس میں بھائی ہیں، چاہے دنیا کے کسی خطے میں رہتے ہوں، مرد ہو، عورت ہو، بچے ہوں، بوڑھے ہوں، سب کو بانی اسلام، ساری کائنات کے غریبوں کے غمگسار رحمت للعالمین نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مومنین اور مسلمات کو ایک دوسرے کا بھائی بہن قرار دیا ہے۔ آج پوری دنیا میں ہمارے کتنی بہنیں بیوائیں ہو گئی ہیں، ہمارے کتنے بھائی جام شہادت بیماری سے پی چکے ہیں، ہمارے کتنے بچے اپنے ماں باپ کو بظاہر دنیا میں بے سہارا چھوڑ کر چلے گئے ہیں، اور کتنے بچے یتیم ہو گئے ہیں، اس کا کوئی اندازہ لگانا مشکل ہے۔ ان حالات میں ہم پورے 2 مہینے سے ہم نے نماز جمعہ مسجد میں ہم نہیں ادا کر سکے۔ ماہ رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں جہاں ہم پورے 30 دن نماز تراویح پڑھ کر نیکیاں سمیٹتے تھے مسجدوں میں، اس سے بھی ہم کو محروم ہونا پڑا ہے۔ روزوں کی جو رونق تھی، رمضان کی جو بہاریں تھی، اس سے ہم کافی دور رہ گئے ہیں۔ ایسے حالات میں میں سمجھتا ہوں یہ ہماری عید نہیں ہے، بلکہ ایک اللہ رب العزت کا جو ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، سورہ بقرہ کے 2 پارہ ہے، اس کی آیت کریمہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے تم گنتی پوری کر لیا کرو اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کیا کرو اس پر کہ اس نے تمہیں ہدایت دی اور تاکہ تم شکر گزاری کیا کرو۔ اللہ نے ہدایت یہ دی کہ ہم ماہ رمضان المبارک کے پورے روزے رکھے، ہدایت یہ دی کہ ہم نے نماز تراویح مسجد میں نہیں تو کم سے کم نے گھر میں پڑھ لی، فرض نمازیں ہم نے مسجد میں نہیں پڑھی مگر اللہ نے توفیق دی کہ ہم اپنے گھر میں پڑھ لی، جمعہ نہیں ملا مگر ہم نے اس کی جگہ نماز ظہر پڑھ لی۔ ہم نے عبادت کرنے میں میں سمجھتا ہوں کہیں ہم سے کوئی کمی یا لغزش بھول چک نہیں ہوئی ہوگی، اگر ہو بھی گئی ہو تو اللہ غفور و رحیم ہے، وہ ہمارے ارادوں کو جانتا ہے، ہماری مجبوریوں کو دیکھ رہا ہے۔ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اور اس ماہ مقدس کے وسیلے سے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو معاف فرمائے گا اور ہم سب کی مغفرت کا پروانہ عطا فرمائے گا۔ یہ آخری عشرہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے۔ ہمیں اب 24 گھنٹے ہمارے پاس، میری اس گفتگو کے بعد سے لے کے میں سمجھتا ہوں صرف 24 بھی نہیں بلکہ اس سے بھی کم وقت رہ گیا ہے کہ ہم توبہ و استغفار کریں، ہم جہنم سے آزادی کا پروانہ حاصل کریں۔ اللہ تبارک و تعالی بندوں کی فریاد سن رہا ہے اور سنتا ہے، اور فرشتے مومنین کی دعاؤں پر آمین کہنے کے لیے زمین پر پھیلے ہوئے ہیں۔ ایسے موقع کا فائدہ اٹھا کر ہم اپنے آپ کو اپنے گناہوں سے توبہ کریں، اور ہم اب یہ نہ دیکھیں کہ ہم کو عیدگاہ میں نماز پڑھنا ہے کہ نہیں پڑھنا ہے، مسجد میں پڑھنا ہے کہ نہیں پڑھنا ہے۔ ہم کو جو ہدایات ملی ہیں ہمارے بڑوں نے، علماء نے،
مفتیان کرام نے، پیران کرام نے اور حکومت وقت نے جو ہمیں ہدایت جاری کی ہے اس کے مطابق انشاءاللہ ہم نماز عید الفطر ادا کریں گے۔ بات یہ ہے کہ مسجدوں میں ہم نماز نہیں پڑھ سکتے، پابندیاں ہیں۔ عیدگاہ جا نہیں سکتے، حکومت کی طرف سے پابندیاں ہیں۔ ایک ایسا مرض جسے کرونا کہہ رہے ہیں، اس مرض کی وجہ سے ہمیں یہ ساری چیزیں جھیلنی پڑ رہی ہیں۔ قصداً کوئی یہ کام جان بوجھ کے نہیں کر رہا ہے، حکومت بھی کر رہی ہے تو ان کا مقصد انسانوں کی جان بچانا ہے۔ اور مفتیان کرام، پیران کرام، علماء کرام، آپ کے امام صاحبان بھی آپ کو اگر روک رہے ہیں تو آپ سے انہیں دشمنی نہیں ہے، آپ سے انہیں کوئی اختلاف نہیں ہے، صرف اس لیے کہ یہ مرض ایسا ہے، ایک آدمی سے سارے مسلمانوں کو یہ مرض لگ سکتا ہے۔ لگے گا یہ کوئی یقینی بات نہیں کہی جا سکتی، مگر لگ سکتا ہے۔ اس لیے اسلام بھی کہتا ہے کہ احتیاط کرنا، پرہیز کرنا بھی عبادت کرنے کے لیے ضروری ہے۔ اس لیے ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں، دیکھیے نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے بخاری شریف کی حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات، تمہارے عمل کا، تمہاری عبادت کا دار و مدار تمہاری نیت پر ہے۔ اور ہم اپنی معادری زبان میں، روزمرہ کی زبان میں کہتے ہیں نیت اچھی تو اس کا پھل بھی اچھا، نیت خراب تو اس کا مزہ بھی خراب۔ ہم نے گھر میں عید الفطر کی نماز نہ پڑھ کر اس کی جگہ پر چاشت کی نماز، جس کی کافی فضیلت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی جگہ ارشاد فرمایا اگر تم دن بھر امن و امان میں رہنا چاہتے ہو تو چاشت کی صبح 4 رکعت نماز پڑھ لو، اللہ تمہارا محافظ بن جائے گا۔ اس لیے ہم اگر عید الفطر کی نماز ہم کو پڑھنے منع کیا گیا ہے تو ہم گھر میں چاشت کی نماز پڑھیں گے۔ چاشت کی نماز نفل ہے، 2 رکعت کی نیت سے 4 رکعت پڑھیں گے، اور پڑھنے کے بعد 40 پر 4 مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہیں گے۔ اس کے بعد گڑ گڑا کے دعا کریں گے کہ مولا ہم عید الفطر عیدگاہ میں پڑھتے تھے اور مسجدوں میں ادا کرتے تھے، مگر آج ہمارے سامنے مجبوری ہے، امت مصطفیٰ ایک امتحان کے دور سے گزر رہی ہے، اس لیے ہم نہیں جا پا رہے ہیں، ہم گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو علیم و خبیر ہے، تو جانتا ہے، اور ہمارے نیتوں کو بھی دیکھ رہا ہے، ہمارے دلی ارادوں کو بھی دیکھ رہا ہے۔ مولا ہم نے نماز نفل گھر میں پڑھی ہے، مگر تو ہم کو نماز عید الفطر کا ثواب عطا فرما۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آپ یقین رکھیں کہ آپ کو عید الفطر کی 2 رکعت واجب نماز کا ثواب اس 4 رکعت میں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا، اور میدان قیامت میں آپ انشاءاللہ تعالیٰ اس کو محسوس کریں گے۔ اس لیے آپ گھر میں نماز پڑھیے، اور اپنے بیوی بچوں سے کہیے وہ بھی گھر میں چاشت کی نماز پڑھے۔ اور کب پڑھیں یہ سوال ہے، وہ بھی میں کہہ دیتا ہوں کہ جب مسجدوں میں عید کی نماز ہو جائے اس کے بعد آپ نماز پڑھیے۔ مسجدوں میں اگر نہیں بھی آپ پڑھ لیے تو آپ کو نماز مکروہ ہوگی۔ مسجد میں عید کی نماز ہونے سے پہلے پڑھنا، عیدگاہ میں نماز عید ادا ہونے سے پہلے پڑھنا، گھر میں نفل نماز مکروہ ہے۔ اس لیے نماز ہونے کے بعد عید کی آپ گھر میں 4 رکعت چاشت کی نیت سے پڑھیں، اور کوئی بھی سورہ پڑھیں، کوئی ضروری نہیں کہ فلاں سورہ، آپ کو جو یاد ہے وہ پڑھیں، اور اس کے بعد آپ کو دعائیں کرنی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو واجب الفطر نماز کا ثواب ملے گا۔ حضرات، مگر آپ قانون توڑ کر حکومت کے لوگوں کو مجبور کریں گے تو آپ کی نماز بھی خراب ہوگی، الٹا آپ کو نقصان اٹھانا پڑے گا۔ ہم آپ سے اس لیے بات کہہ رہے ہیں کہ ہم جانتے ہیں، ہمارے پاس علم ہے، ہمارے پاس خبریں آ رہی ہیں، ہم نے حالات کا جائزہ لیا ہے کہ اگر کسی نے حکومت کے قانون کو توڑا، ایسے لاک ڈاؤن کے پیریڈ میں کم سے کم 1 سال سزا، اور زیادہ سے زیادہ 3 سال سزا ہوگی، اور عید بھی ہماری عید نہیں ہوگی، بلکہ ہم کو کسی جیل خانے میں جا کر کے اپنے بھائی برادران سے، اپنے گھر والوں سے، دوست احباب سے بچھڑ کر ہمیں کئی دن گزارنا پڑے گا۔ اس لیے وہ دن دیکھنے سے بہتر ہے آپ جذبات میں نہ آئیں، آپ جوش میں نہ آئیں، آپ غصے میں نہ آئیں۔ غصہ اسلام میں حرام ہے، اور غصے کو پی کر ہم لوگوں کا بدلہ لینے کے بجائے ہم اللہ کی عبادت میں اپنا سارا وقت عید الفطر کے دن، پیر کے دن صبح سے لے کر ہم شام تک، کل تک جو کرتے تھے وہ چھوڑ کر آج صرف عبادت کریں گے۔ آج اللہ کو گڑ گڑا کر منائیں گے، اللہ ہم سے روٹھ گیا ہے، اسے راضی کرنے کی جد و جہد کریں گے۔
اسی لیے یہ عید کا نام صرف کپڑے پہننے کا نام عید نہیں ہے. آپ نئے کپڑے پہن لیے تو کیا عید ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی. غوث اعظم نے فرمایا میں عید کو نئے کپڑے پہننا عید نہیں سمجھتا، جس دن میں میری مغفرت ہو جائے گی میرے لیے وہ دن عید کا دن ہوگا. اس لیے ہماری مغفرت کا پروانہ ہمیں اگر اللہ عطا کر دے تو کپڑے پھٹے پرانے بھی پہن لیں گے تو ہمارے لیے خوشی کا دن ہے وہ. اور اگر اللہ ہم کو معاف نہ کرے کتنے بھی اچھے کپڑے پہنے ہمارے لیے سے کوئی مطلب نہیں. اسی لیے آپ دیکھیں کہتے ہیں کہ یہ عید کا دن اصل میں یہ غریبوں کی غمخواری کا دن ہے. ہم اپنے ساتھ اپنے غریب بھائیوں کو شامل کرنے کا نام عید ہے، اور اپنے رشتہ داروں سے ملاقات کا دن ہے جن سے ہم سب کوئی اختلاف ہے آج معاف کر کے اس سے مل لینا اللہ کو راضی کرنا جیسا ہے. عید ہمارے گناہوں کی معافی کا دن ہے، یہ عیش و عشرت کا دن نہیں ہے، ہمارے گناہوں کو معاف کرانے کی دن ہے. اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں دیکھیے عید اسلام میں پہلے فرض نہیں ہوئی ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے کے بعد بھی عید فرض نہیں تھی، مدینہ منورہ آنے کے بعد بھی عید فرض نہیں، مگر جب 2 سال گزر گئے مدینہ منورہ میں سن 2 ہجری میں عید الفطر فرض ہوئی مسلمانوں پر. نبی کریم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا تو سن 2 ہجری کو شوال کی 1 تاریخ کو اللہ کے رسول نے عید الفطر ادا فرمائی اور پوری امت سے فرمایا کہ عید الفطر امت پہ فرض نہیں ہے، امت پر عید الفطر واجب ہے. ایک واجب کے لیے آپ اتنے مشتعل ہو رہے ہیں، ایک واجب کے لیے آپ اتنا زیادہ جھگڑے اختلاف کر رہے ہیں، تعجب کی بات ہے. جو چیز فرض ہے وہی چھوٹ گئی ہم سے. ہم نے فرض نمازیں نہیں پڑھی، جمعہ فرض تھا ہم نے جمعہ چھوڑ دیا، اور تراویح سنت موقعہ تھی ہم نے چھوڑ دی، اور آج ایک صرف واجب کے لیے ہم اس قدر ہردرمی اور ضد پر آمادہ ہیں. میں سمجھتا ہوں یہ ہماری عقل مندی نہیں ہے، یہ ہماری دانش مندی نہیں ہے، یہ ہماری عقل سوجھ بوجھ کی کمی کا نتیجہ ہے. میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ عید الفطر کو اس مرتبہ غریبوں کی عید کا دن منائیے، اس مرتبہ عید الفطر کو بیواؤں یتیموں کے عید کر کے منائیے. اس مرتبہ آپ مجبور انسانوں کی مدد کر کے نئے کپڑے کا پیسہ آپ غریب و انسان جن کا کاروبار ختم ہو چکا ہے، ہمارے بھائی غربت کا شکار ہیں، ان کی مدد کر کے آپ اپنے اندر خوشی محسوس کیجئے کہ اللہ نے ہم سے اپنے غریب بھائیوں کی مدد کرنے کا ایک موقع ہمیں عطا فرمایا. اور دوسری بات، عید کے دن آپ گھر میں نماز پڑھیں گے تو رحمت کے فرشتے عیدگاہ میں آتے تھے، آپ کے گھر میں آئیں گے، اور گھر میں آ کر آپ دعا کریں گے تو فرشتے آپ کی دعا پر آمین کہیں گے. کتنا اچھا موقع ملا ہے کہ ہم اپنے فرشتوں کو گھر بیٹھے ہم گھر میں فرشتوں کو بلا رہے ہیں. ایسا موقع کب ملے گا پھر ہم کو معلوم نہیں. اس لیے ایک اچھا موقع ہے، آپ گھر میں صبح سے لے کر شام تک آج فرشتوں کو دعوت دیجیے، نماز پڑھیے. اور میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ سب کو معاف کیجیے، جو کوئی بھی ہو سب کو معاف کیجیے. اور اس لیے کہ اللہ نے فرمایا کہ میں معافی کو پسند کرتا ہوں. آپ نے سنا ہوگا رمضان میں پڑھتے نا انک عفو تحب العفو فاعف عنی. حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ میں ماہ رمضان پاؤں تو کیا کثرت سے پڑھوں؟ تو حضور نے فرمایا عائشہ جب تمہیں رمضان کا مہینہ مل جائے تو تم اس میں انک عفو تحب العفو فاعف عنی یا اللہ یہ کثرت سے پڑھا کرو. کیا مطلب؟ یہ ہے کہ اللہ تو معافی کو پسند کرتا ہے، ہم تجھ سے معافی چاہتے ہیں، تو ہم سب کو معاف کر دے اس لیے کہ تو معاف کرنے والا ہے. آپ بھی معافی کو پسند کیجئے، اللہ کو جو پسند وہ بندے کو پسند ہونا چاہیے. آپ بھی معاف کیجئے، چاہے کوئی بھی ہو، چاہے کیسا بھی ہو، وہ کچھ بھی کیا ہو آج معاف کیجئے. آپ انشاءاللہ تعالیٰ کل آپ کو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے لوگوں کو پیدا فرما دے گا. اور آپ سے میں گزارش کرتا ہوں دعا کیجئے یہ جو کرونا مرض ہے ہمارے ملک سے نہیں پوری دنیا سے چلی جائے اور سارے دنیا کے انسانوں کو اس سے نجات ملے. میں نہیں کہتا کہ صرف مسلمانوں کو بلکہ ساری انسانیت کو اللہ اس مرض سے چھٹی دے دے، خصوصاً ہمارے اس ملک کو. اس لیے کہ ہمارے ملک میں ڈاکٹرز، نرسیں، حکومت کے لوگ، چاہے وہ صوبائی حکومت ہو، چاہے مرکزی حکومت ہو، چاہے ہمارے ضلع کا انتظامیہ ڈی سی جسے آپ کہتے ہیں وہ ہوں، یا ہمارے پولیس محکمے کے لوگ ہوں، یا ہمارے میونسپلٹی کے ذمہ داران ہوں، یا کونسلرز ہوں، یا کمشنر ہوں، یا انجمن اسلامیہ کے عہدے داران و ذمہ داران ہوں، خاص کر ہمارے مسجد کے جو متولی اور اراکین جماعت ہم لوگوں کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں کہ وہ ہم کو اس بیماری سے بچانے کے لیے نہ جانے کتنی باتیں ان کو سننی پڑ رہی ہیں. اس لیے میں ان سے کہتا ہوں آپ ان کو گالی گلوچ نہ کریں اور ان کو برا بھلا نہ کہیں، بلکہ آج ان کی لیے دعا کیجئے
وہ ہماری جان بچا رہے ہیں، اللہ قیامت کی صبح تک ان کو بچاتا رہے، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے جو ہماری حفاظت کے لیے اپنی جان خطرے میں ڈال دی ہیں۔ اس لیے میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ مارکیٹنگ، شاپنگ، بازاروں میں گھومنا، اب 24 گھنٹے بچے ہیں، اس میں آپ اپنے گھر میں بند ہو جائیے اور رات دن وضو کر کے گڑ گڑائیے۔ آج یہ آخری رات ہے، معلوم نہیں اگلا رمضان آپ کو مجھے ملے گا کہ نہیں ملے گا، اگلا ماہ رمضان نہیں ملا تو ہم کیا کریں گے، جا کے اللہ سے کیا کہیں گے۔ اس لیے آج یہ تصور لے کر، یہ فکر لے کر کہ آپ عبادت میں مصروف ہو جائیں۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، ساتھ میں گھر میں جب نماز پڑھیے تو اپنے مرحومین کو مت بھولیے، ان کے لیے بھی تو کچھ کرنا ہے۔ ہم مٹھائی کھا رہے ہیں، ہم شیر خورما کھا رہے ہیں، بریانی کھا رہے ہیں، ہم گھر میں اپنے بچوں کو کھلا رہے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں، مگر کیا ہمارے جو مرحومین ہیں، جو ہمارے انتظار میں بیٹھے ہیں کہ ہمارے لیے گھر والے لوگ کیا بھیجیں گے، ہمارے لیے کیا کریں گے، تو آپ ان کے لیے بھی تو کچھ کیجئے تاکہ وہ آپ سے خوش ہو جائیں کہ یہ لوگ خود عید کی خوشیاں نہیں منائے، ہم لوگوں کو بھی اپنی خوشیوں میں شامل کیے ہیں۔ اس کے لیے میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ دیکھیے ایک بہت اچھی بات رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عید کے دن کوئی مسلمان 300 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھے۔ عید کے دن کوئی مسلمان 300 مرتبہ سبحان اللہ بحمدہ پڑھے تو رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں اس کا ثواب دنیا سے جانے والے اپنے اہل خاندان یا تمام مسلمانوں کو بخشے تو جتنے کے نام لے کر بے نام کے بخشے گا، ہر قبر میں اللہ اپنے 1000 نور اس قبر میں داخل فرمائے گا۔ کتنے؟ 1000 نور جناب، آپ کے باپ کے، ماں کے، بھائی کے، بہن کے، دوست کے، احباب کے، اہریئر کے نہیں، ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے آپ دعا کریں گے تو آپ کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ آپ کے ہر مرحوم کے لیے اللہ تعالیٰ 1000 نور ان کے قبروں میں داخل فرمائے گا۔ اور دوسرا جو بڑا فائدہ ہے، دوسرا جو سب سے بڑا فائدہ ہے 300 بار سبحان اللہ وہ بحمدہ پڑھنے کا، جب آپ اور ہم دنیا سے جائیں گے، جب ہم دنیا سے چلے جائیں گے تو ہمارے بچے پڑھیں گے کہ نہیں پڑھیں گے کیا معلوم، کوئی کرے گا کہ نہیں کرے گا کیا ہم سوچ سکتے ہیں۔ مگر دیکھیے اگر آپ نے اس کو پڑھ لیا تو رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں یہ پڑھنے والا جب دنیا سے چلے جائے گا تو اس کی قبر میں بھی اللہ 1000 نور داخل فرمائے گا، اس کی قبر میں بھی۔ لہٰذا آپ یہ پڑھیے، دعا کیجئے۔ اور دوسری بات اگر ہو سکے تو آپ کو عید کے دن رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا چوتھا کلمہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وعلی کل شیء قدیر۔ یہ چوتھا کلمہ ہے، کچھ الفاظ اس میں زیادہ ہیں، اگر آپ صرف چوتھا کلمہ بھی پڑھ لیں تو چلے گا۔ یہ جو پڑھے گا 400 مرتبہ پڑھنا ہے، اس کو 400 مرتبہ پڑھے گا تو کل اس کے دنیا سے جانے کے بعد جب وہ قبر سے اٹھایا جائے گا اللہ تعالیٰ 400 حوروں کو ان کی بیویاں بنائے گا، زوجہ بنائے گا۔ لہٰذا یہ سب کام عید کے دن ہمیں کرنے کے ہیں، جو نہیں کرنے کے وہ تو آپ جانتے ہیں، سنیما نہیں دیکھنا ہے، بازاروں میں گھومنا نہیں ہے، کسی کو چھڑانا نہیں ہے، کسی سے ہم کو بدلہ لینا نہیں ہے، یہ بلکہ سب چھوڑ کر ہم یہ کام کریں جس سے ہماری آخرت اچھی ہو، ہمارے گھر والوں کی زندگی اچھی ہو، ہمارا گھر سدھرے، معاشرہ سدھرے۔ مجھے امید ہے کہ آپ ان باتوں پر ضرور عمل کریں گے۔ آپ جہاں اپنے لیے دعا کرتے ہیں، میری آپ سے ایک خادم دین ہونے کے ناطے میری پرخلوص گزارش ہے کہ آپ میرے لیے بھی دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دین کا صحیح خادم بنائے اور قوم و ملت کی وہ خدمت لے جس سے اللہ اس کے رسول راضی ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی، آپ سب کی حفاظت فرمائے اور ہماری عبادتوں کو، ہمارے روزوں کو، نمازوں کو قبول فرما کر ہم لوگوں کو جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا فرمائے اور اپنے محبوب پاک علیہ السلام کی امت پر رحم کر کے ہم سب پر رحم فرمائے۔ اور اللہ رب العزت ہماری ان کاوشوں کو اور ہماری ان محنتوں کو اور ہمارے سننے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر دنیا اور آخرت میں اس کا اجر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔